السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ یقیناً اس عید پر ایک کرونا وائرس کی سچویشن تھی، لیکن اسی دوران جو ایک واقعہ وہ سامنے آتا ہے کہ طیارہ حادثہ کراچی میں ہوتا ہے۔ وہ طیارہ پھر رہائشی علاقے پہ گرتا ہے اور پھر اس میں جو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً یہ ان فیملیز کے لیے بڑا مشکل تھا کہ جب اس طرح اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ان فیملیز پہ بھی پڑتا ہے اور پھر اس کا اثر مجموعی طور پر قومی سطح پر بھی سامنے آتا ہے۔ لیکن یقیناً جو یہ اس پر صبر کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ اس طرح کے جو حادثے ہیں ان سے جان چھڑائی جا سکے، کیونکہ یہ مشینری ہے اور جب مشینری چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی فٹنس اور مینٹیننس کا وہ خیال رکھا جائے، اور اس کے اندر جو پرزہ ٹائم پہ چینج ہونا ہے وہ ٹائم پہ ہو، جس نے ٹائم پہ ریپیئر ہونا ہے وہ ٹائم پہ ریپیئر ہو، جس کی اوور ہالنگ ٹائم پہ ہونی ہے وہ ٹائم پہ ہو، اور جو اس کی پراپر مینٹیننس ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اگر آپ دھکے سے چلانے کی کوشش کریں گے مشینری کو تو پھر اس میں وہ یقیناً نقصان کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر جو آپ کے اختیار میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ انکوائری ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کے اندر جو پہلے جو کپتان ہے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر اس پہ مختلف طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو بہت آسان ہوتا ہے کہ چونکہ کیپٹن وہ بچ نہیں پاتا تو اس پر الزام لگاتے جائے۔ لیکن اگر اسی طرح سے جو وہ الگ بحث کہ یہ انکوائری کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے اس کے اندر وہ کس حد تک ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ جو اب چونکہ نیا پاکستان ہے اور اس کے اندر بھی اگر یہ PIA کی صورتحال اسی طرح کی رہنی ہے اور اسی طرح کے حادثات کا سامنا کرنا پڑنا ہے تو لوگوں کے اندر ایک خوف وہ موجود رہے گا، اور اس کا جو نقصان وہ سامنے آئے گا۔ ایک تو نقصان ڈیفینیٹلی لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے اندر ایک ایسی خوف کی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ پھر لوگ وہ ایک خاص قسم کی جو ایئر لائن ہے اس پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسری جانب پھر وہ ڈیفینیٹلی جو اس کا جو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک الگ پہلو ہوتا ہے۔ تو اس پر بہت ضروری ہے کہ اگر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ نیا پاکستان ہے اور اس کے اندر حالات ڈفرینٹ ہے تو پھر یہاں پر اس کی جو وہ صحیح انداز میں انکوائری ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ الگ بحث کہ اس وقت جو کپتان کی غلطی تھی یا نہیں غلطی تھی، اہم یہ ہے اس وقت کہ یہ چیک کر لیا جائے کہ آپ کے جو طیارے باقی موجود ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں، اور کیا ان کے پرزے ٹائم پہ چینج ہوتے ہیں، کیا ان کی فٹنس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، کیا جو سٹاف ہے وہ طیارہ چلانے سے پہلے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے، اور اس کو اگر آپ یہ چھوڑ دیں کہ اس کی انکوائری کیا ہوتی ہے اور اس پہ ذمہ داروں کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، آپ آگے چیزیں تو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر صرف یہی پہلو ہے کہ آپ جو آپ کے باقی جہاز موجود ہیں اور آپ کا جو اوور آل ٹریفکنگ کا سسٹم ہے اس کو آپ بہتر کریں، امپروو کریں، تاکہ دوبارہ ہمیں اس طرح کا جو نقصان ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید سے پہلے ایک واقعہ آیا تھا جس کو سوشل میڈیا پہ بڑی پذیرائی ملی، اور وہ تھا کرنل کی بیوی۔ اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ادارے کو وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جب بھی کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس کی ذات تک ہی محدود کرنا چاہیے، چونکہ کوئی ادارہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا، نہ ہی کوئی ادارہ اپنے کسی آفیسر کو یا امپلائی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ جا کر غنڈہ گردی کرنا شروع کر دیں، یا اس ادارے کے جو آفیسرز کے رشتہ دار ہیں وہ سڑکوں پہ جا کر غنڈہ گردی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ تو ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو یہ مسئلہ کرنل کا یا کرنل کی بیوی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہماری اجتماعی احساس کمتری کا ہے، اور مسئلہ ناانصافی پر مبنی اس معاشرے کا ہے۔ جب معاشرے کے اندر ناانصافی ہوتی ہے، عزت کا جو معیار ہے وہ دولت ہوتی ہے، وہ طاقت ہوتی ہے، تو اور پھر دوسری طرف جب ناانصافی ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں
وہ قانون پر جو قانون کو مذاق سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ذاتی طاقت ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہر شخص اپنے اپنے لیول پہ اپنی طاقت کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس طاقت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ طاقت کا اظہار اپنے سے کم طاقتور پر ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی جب ناانصافی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قانون پر یقین ہو، یا اگر آپ کو انصاف پر یقین ہو، اور تو پھر لوگ وہ اس طرح کی جو چیزوں کا وہ استعمال نہیں کرتے۔ آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو ایک ٹائم تھا کہ جو سول ادارے تھے، پولیس والوں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی۔ ایک پولیس والا، اس کے پاس ایک سٹک ہوتی تھی، ایک سائیکل ہوتی تھی، اور اسی کی بیس پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہوتی تھی، اور لوگ اس سے ڈر بھی رہے ہوتے تھے، اس کا لحاظ بھی کر رہے ہوتے تھے، احترام بھی کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب احساس محرومی بڑھتا چلا گیا، جب ناانصافی بڑھتی چلی گئی، جب دولت کی جو تقسیم ہے اس کے اندر جو وہ بددیانتی اور استحصال وہ سامنے آتا رہا، تو پھر جو پاور پاکٹس ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئیں۔ پہلے شاید کچھ ایک طبقے تھے جو کہتے تھے تو میں نے جانتا نہیں، لیکن وہ تو میں نے جانتا نہیں والا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس کے اندر مختلف سٹیک ہولڈرز آ گئے، اس کے اندر صحافی بھی آ گئے، اس کے اندر وکلا بھی آ گئے، اس کے اندر سرکاری افسران بھی آ گئے، اس کے اندر آپ کے جو پولیس والے ہیں وہ بھی آ گئے، اس کے اندر جو، اور پھر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم میں سے ہر شخص جو وہ پروٹوکول کا بھوکا ہو گیا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ لائن لگی ہو ہم سب کی، کہ اس سے ہٹ کر معاملے کو حل کروایا جائے، جو پروسیجرز ہیں ان سے ہٹ کر اپنے کام کو نکلوایا جائے۔ آپ ایک ڈومیسائل کی مثال لے لیں کہ جس کا اتنا پیچیدہ نظام ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کو کچھ دے دلا کر ایک چھوٹا سا ڈومیسائل لے لیں، اور پھر وہاں سے لے کر آپ کسی زمین کی فرد نکلوا لیں، یا آپ جو پاسپورٹ کا حصول ہے، اور اس کے اندر آپ کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ آپ کو شارٹ کٹس ملتے ہیں جن کے ذریعے آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو پروسیس ہے اس سے جان چھوٹ جائے، اور ایک جو شارٹ کٹ کے ذریعے اپنا کام نکلوا لیا جائے۔ اور پھر اس کے اندر آپ باقی آپ سرکاری اداروں کے اندر معاملہ دیکھتے ہیں، اور پھر جو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی جو طاقت ہے اس کا اظہار کیا جائے۔ وہ طاقت کا اظہار اپنے سے کم طاقتور پر ہوتا ہے، اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک چھوٹا سا دکاندار ہے اور اس کا کوئی بھائی وہ کسی سرکاری ادارے میں افسر ہے، یا افسر نہیں ہے، کوئی چھوٹا ملازم بھی ہے، تو وہ بھی اس کا فائدہ وہ اپنی جگہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی جب کہیں کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی اہلکار یا کوئی ادارہ اس کے پاس جاتا ہے کسی قانون پر عمل درآمد کے لیے، تو آگے سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ریلیشن ہے اس کو استعمال کریں۔ تو یہ مجموعی طور پر معاشرے کے اندر یہ دیکھنا ملتا ہے۔ آپ چلتی پھرتی گاڑیوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو گاڑی کے اوپر جو نمبر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو مختلف طرح کے وہ عہدے، مختلف طرح کے اداروں کے نام وہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو رنگ برنگی جو نمبر پلیٹیں نظر آتی ہیں۔ آپ گھروں کے باہر دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی نیم پلیٹیں لگائی ہوتی ہیں وہ کس لیے لگائی ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ناانصافی ہے تو انصاف کے لیے یا سروائیو کرنے کے لیے آپ کو جو آپ کی جو پوزیشن ہے اور جو آپ کی جو طاقت ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی رہے گا، اور یہاں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس کے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹویٹر پر کسی ادارے کا مذاق اڑا کے، یا کسی ایک خاص عہدے دار کا یا ایک خاص عہدے دار کی بیوی کا مذاق اڑا کے وہ آپ کو وقتی طور پہ تو ایک وہ سکون مل سکتا ہے، لیکن یہ حل نہیں ہو سکتا۔ حل اس کا تب ہی ہوگا جب مجموعی طور پر جو معاشرے کے اندر انصاف کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے گا، اور جو قانون کی حکمرانی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، اور یہ کام حکومت کا ہے، ریاست کا ہے۔ اور جب حکومت اور ریاست اپنا کام کر لیتی ہے تو پھر آپ کو جو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آتا ہے، اور پھر آپ کو مجموعی طور پر جو معاشرہ ہے اس کو بھی آپ ٹھیک کر پاتے ہیں، اور پھر اس کا اثر افراد پر بھی آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو افراد ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کے پاس ایک بہتر معاشرہ سامنے آتا ہے۔ تو کرنل کی بیوی کا کوئی قصور نہیں جی، یہ اس معاشرے کا قصور ہے، اور اس کے ناانصافی پر مبنی نظام کا ہے، اور ہم سب کی جو مجموعی احساس کمتری ہے اس کا قصور ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔